مروان ابن الحکم، ایک نام جو فتنہ کے لفظ سے جوڑا گیا، ایک نام جو طاقت کا مالک بنا، مگر کب؟ کیا یہ تقدیر تھی یا ایک سیاسی چال؟ لیٹس انکور۔ وقت کبھی کسی کا وفادار نہیں ہوتا، اور تاریخ وہ کبھی بے پناہ سچ بولتی ہے اور کبھی سراسر خاموش رہتی ہے۔ ایک نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جلا وطن تھا، لیکن چند سالوں بعد وہی نام خلافت کی کرسی پر بیٹھا۔ مروان ابن الحکم کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ وہ 2 ہجری یا 4 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوا۔ اس کا والد حکم بن ابی العاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن ایک پرابلم تھا۔ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آنکھوں اور چہرے کی حرکتیں، یہاں تک کہ ان کے چلنے کا سٹائل تک کاپی کرتا اور اس کا مذاق اڑاتا۔ اور جب حد ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ مروان اپنے باپ کے ساتھ مدینہ سے نکالا گیا۔ وقت گزرتا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار مروان کو واپس مدینہ بلایا، اور صرف واپس نہیں بلایا، اسے دیوان کا کاتب بنا دیا، اور یہاں سے مروان کی سیاست کا اصل سفر شروع ہوا۔ اس دور میں لوگ مروان سے نفرت کرنے لگے۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جھوٹے خطوط لکھواتا ہے۔ ان لیٹرز میں لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکایا جاتا تھا۔ سب سے مشہور مصر کا واقعہ، جس کو ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اور پھر 18 ذی الحج حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ مدینے کی گلیاں ابھی تک خون سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ہر چہرہ سوال کر رہا تھا، انصاف کب ملے گا؟ مگر سب سے زیادہ آگ جس کے دل میں تھی وہ تھا مروان ابن الحکم۔ وہ مولا علی سے کبھی راضی نہ ہوا۔ اس نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ جمل میں حصہ لیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی طلحہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے، لیکن میرے 2 حواری ہیں، ایک طلحہ اور ایک زبیر۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے، اور آج دونوں ہی مولا علی کی مخالف صف میں کھڑے تھے۔ میدان جمل میں تلواروں کی چیخ گونج رہی تھی۔ دھول اور خون کے بیچ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صف سے الگ ہو کر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے۔ مولا علی نے اپنا گھوڑا روکا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، ان کی آواز لرز رہی تھی۔ مولا علی نے فرمایا، طلحہ یاد کرو، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے تمہاری طرف اشارہ کر کر کہا تھا، طلحہ تم ایک دن علی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور پھر مولا علی نے فرمایا تھا، طلحہ اس وقت حق کے ساتھ ہوگا یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی نگاہ تمہاری طرف ڈالی تھی اور تم چپ ہو گئے تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کانپ اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں پرانے واقعات کی جھلک آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ، احد کا دن، وہ وقت جب انہوں نے اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، علی
واللہ میں نے یہ بات بھلا دی تھی، لیکن اب سب سمجھ گیا ہوں۔ یہ جنگ حق کے لیے نہیں، فتنے کے لیے ہے۔ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ انہوں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ تمہیں مغفرت عطا کرے طلحہ، تم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح ساتھی ہو۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار زمین پر گرا دی، گھوڑا موڑ لیا اور جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ مگر دور کہیں مروان ابن الحکم کی نگاہ ان پر جم گئی تھی۔ اس کے چہرے پر نفرت کی لکیریں تھیں۔ اس نے جنگ کے دوران ایسی چال چلی جو واقعی حیران کن تھی۔ اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو اس نے چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو کہا، یہ تیر علی کی جماعت سے آیا ہے، اب قتال لینا تم لوگوں کا حق ہے، حملہ کرو۔ جنگ کا شور ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ ایک ایسے صحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھر ڈال بنا رہا، آج اپنوں کے تیر سے شہید ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مولا علی بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر معاویہ نے خلافت سنبھالی اور مروان دوبارہ ابھر کر سامنے آیا۔ معاویہ نے اسے مدینہ کا گورنر بنایا۔ وہ اب ایک پاور پلیئر بن چکا تھا۔ مگر جب یزید آیا اور اس کی موت ہوئی، خلافت پھر سے ہوا میں لٹک گئی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں خلافت کا اعلان کر دیا۔ شام میں کنفیوژن تھی، اور وہاں مروان لوٹ آیا۔ اس نے ایک ایسی حرکت کی جو بہت شرمناک تھی۔ اس نے رومن امپائر، جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا اور بھیک مانگتے ہوئے کہا، میری دشمنی آپ لوگوں سے نہیں بلکہ عبداللہ ابن زبیر سے ہے۔ اور اس دوستی کے عوض اس نے رومنز کو ہر ویک 1000 گولڈ کوائنز دینے کا وعدہ کیا۔ اس دوستی کے بعد مروان نے شام میں آ کر اعلان کیا، میں خلیفہ ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر کے سپورٹرز نے کہا، نہیں، صرف زبیر کا بیٹا خلیفہ بنے گا۔ مرج راحت کا میدان طے ہوا۔ ایک طرف مروان، دوسری طرف الضحاک بن قیس الفاہری۔ یہ جنگ 3 دن چلی۔ خون، دھول، غرور اور قتل کا خوفناک منظر۔ الضحاک شہید ہوا اور مروان امیت خلافت کا پھر سے خلیفہ بنا۔ اب وہ صرف ایک سیاسی کردار نہیں، آفیشیل خلیفہ تھا۔ اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو ولی عہد بنایا۔ اپنے دور میں اس نے شام میں طاقت کو کنسولیڈیٹ کیا۔ ہر اس شہر میں اس کا پرچم تھا جہاں عبداللہ ابن زبیر کا نام تھا۔ اس نے دینارز پر اپنا نام لکھوایا، تاریخی طور پر امیت کو بچایا۔ لیکن 65 ہجری، ایک پر اسرار موت۔ کچھ کہتے ہیں اس کی بیوی نے گلا دبا کر مارا، کچھ کہتے ہیں وزن برداشت نہ کر سکا، اور کچھ کہتے ہیں اللہ نے اسے اس کے فتنوں کا جواب دیا۔ اس کا بیٹا عبد الملک اس کے بعد خلیفہ بنا، اور پھر امیت کا اصلی عروج سٹارٹ ہوا۔ مروان ابن الحکم، ایک ایسا نام جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کیا، مگر سیاست نے پھر اسے قریب کر دیا۔ کیا وہ قاتل تھا؟ کیا وہ صرف ایک خلیفہ تھا، یا صرف ایک مہرہ جسے وقت نے چلا دیا؟ لیٹ اس ناٹ فارگیٹ، تاریخ کے صفحے صرف لکھے نہیں جاتے، وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے گہرے ٹاپکس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب، جہاں ہم تاریخ کے گمشدہ پنوں کو دوبارہ لکھیں گے۔ سو ڈونٹ جسٹ اسٹڈی ہسٹری، اس کو جیو، اس کا حصہ بنو۔